کے بعد شوہر کے بعد آپ کے پیر و مرشد کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. پیر و مرشد کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہو, دنیا میں جو سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے ہیں, وہ سب اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں سے, ماں باپ کی دعاؤں سے ہی سربلندی حاصل کیے ہیں. دنیا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنے پیر و مرشد کو چھوڑ کر دنیا میں نہ کوئی سربلندی حاصل کیا ہے اور نہ کوئی بلندی حاصل کرے گا. جس نے دنیا میں حاصل کیا ہے, آپ کو پتا ہے بایزید بستامی جو شہنشاہ ولایت کے اقلیم ہیں, ان کا اتنا اونچا جو مرتبہ ہے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. مکتوم مشرف کی چوٹا ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. خواجہ غریب نواز کو ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. غوث الاعظم کو ماں باپ کی دعاؤں. جتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہوئے, وہ سب کے سب کی زندگی کی کامیابی میں ماں کا سب سے بڑا رول ہے. اس لیے ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الاعظم ہیں, پیروں کے پیر ہیں, جنہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ خطبہ دیا تھا الہی کی بنیاد پر کہ میں عبدالقادر جیلانی ہوں, میں عبدالقادر جیلانی ہوں اور میرا قدم دنیا کے سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. دنیا کے سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. جب یہ صدا دیا تھا تو خواجہ خواجگار خواجہ معین الدین چشتی اصفہان کی پہاڑیوں میں مجاہدہ کر رہے تھے. آپ نے وہیں سے اپنا سر جھکا دیا, کہا یا میرے آقا عبدالقادر جیلانی, آپ کا قدم صرف میرے کاندھے پر نہیں ہے بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے. سبحان اللہ. یہ غوث الاعظم کا مقام ہے. اتنا بڑا مرتبہ کس سے ملا؟ ماں کی دعاؤں سے ملا, ماں کی اداؤں سے ملا, ماں کی خدمت سے ملا. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب عبدالقادر جیلانی کو ماں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ کر رہی تھی, روانہ کرتے سمے 40 روپیہ کی ضرورت و خرچ کے لیے ان کے سردی کی استر میں سل کے رکھ دیا تھا کہ کسی چور کی نظر نہ پڑے. کیونکہ اس زمانے میں پیدل ہی راستہ تھا, قافلہ لوٹ لیا جاتا تھا, مال و زر چھین لیا جاتا تھا. تو عبدالقادر جیلانی کی ماں نے جس قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا, اس قافلے کے ساتھ جاتے سمے کہا تھا بیٹا یہ بغداد میں تمہارے خرچ کے کام آئے گا, تعلیم پر خرچ ہوگا, اس پیسے کو حفاظت رکھنا, کسی پہ ظاہر مت کرنا, کسی پہ نہ بتانا. مگر چلتے چلتے ماں نے کہا تھا بیٹا لاکھ تم پر مصیبت آئے, لاکھ تم پر سنکٹ آئے, مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. جب آپ کا قافلہ کچھ ٹوٹ گیا تو ڈاکوؤں لوٹیروں نے لوٹ لیا اس قافلے کو. اور جب لوٹ لیا تو ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی. کہ آپ کنارے کیوں کھڑے ہو بچے, کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا میں صدی کے استر میں سلا ہوا بحفاظت رکھا ہوں. ڈاکو حیران ہوا, پکڑ کے آپ کو اپنے سردار کا پاس لے گیا کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ڈاکو کے سردار نے سنا, کہا جہاں نے سارا مال و اسباب لوٹتے دیکھ رہے ہو, یہ چھپی ہوئے خزانے کو مجھ پہ کیوں ظاہر کر رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو؟ کہا آپ نے پوچھا, اس لیے میں سچ بتا دے رہا ہوں کیونکہ ماں نے چلتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا لاکھ سنکٹ آئے مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اس لیے میں نے سچ بولا ہے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہم کیسے ابھاگے ہیں کہ اپنے مالک کے فرمان کو بلائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ رہے ہیں. یہ بچہ کتنا نیک ہے کہ اپنی ماں کی بات پر عمل کیا ہوا ہے اور سنکٹ کی گھڑی میں جھوٹ نہیں بولا. اسی دن ڈاکوؤں نے توبہ کر دیا آپ کے ہاتھ پر اور برائی سے توبہ کر کے نیک اور صالح انسان بن گئے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس گروہ نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ہے, جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے, جن لوگوں نے صداقت اور صدق کے مارگدرشن پر چلنے کا حق دیا ہے, وہ ہمارے دوران طالب علمی میں وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے, ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے. اس کو یاد رکھو, جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ کے پیٹ سے ساری گناہیں پیدا ہوتی
नहीं है, इस क्या कहना है? बोलना बंद करो। सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजार कर अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटों से मोहब्बत करते हुए और अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में समर्पित होते हुए हमारे साहब सज्जादा हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम उस नन्हे बाबू की बातों पर अमल कीजिए और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधे मिलाकर इस कारवां को, इस मिशन को, इस सिलसिले को, इस खानका को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाकर इस खानका को दुनिया का सबसे बड़ा मानव सेवा का मर्कज बनाकर यहाँ से मानव का सेवा दीजिए, इंसानियत का पैगाम दीजिए, अमन का पैगाम दीजिए, अपने राष्ट्र हित का पैगाम दीजिए, ताकि राष्ट्र और राष्ट्रीयता आपके अंदर भी बनी रहे और राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ जो है मानव में मोहब्बत और प्रेम का अलग जगह